آج کا ہمارا موضوع سبجیکٹ کیا ہے کہ وہ کون سا عمل یا اعمال جو گناہوں کو، برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دیں یا انہیں مٹا دیں. اور ایسا ہر کوئی چاہے گا. یعنی جس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا نا، وہ ضرور چاہے گا کہ یا رب جو میں نے کوتاہیاں خطائیں کر دی ہیں ماضی میں، اے کاش کہ وہ میری خطائیں مٹ جائیں اور ایسے ہو جائیں کہ جیسے کبھی کی نہ ہوں. تو یہ ہم میں سے ہر کوئی چاہے گا ایسا ہو. تو اس کے لیے کیا نسخہ، کیا عمل، یعنی کیا چیز کریں کہ یہ سب ہو جائے. تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی زبردست بات ہمارے لیے، بڑی خوشخبری ہے، گڈ نیوز ہے بلیورز کے لیے. کیا؟ قرآن کریم میں ایک جگہ پر نہیں، کئی جگہوں پر بات آئی ہے. اچھا جی، پہلے ہم دیکھتے ہیں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں 70، اس میں کیا بات آ رہی ہے. اللہ فرما رہے ہیں جس نے توبہ کی، وہ ایمان لایا، عمل صالح کیے، تو کیا ہے؟ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَاتٍ، تو میں اس کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دوں گا. اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اچھا جی، اس کا تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کر دوں تاکہ آپ کو صحیح سے بات واضح ہو جائے. تو اس کی تفسیر میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دو رائے ہیں. دو رائے کیا ہے جی؟ ایک تو رائے یہ ہے اسکالرس کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے ہے جو پہلے نان مسلم تھا اور پھر جب وہ اسلام لے آیا تو اسلام لانے سے پہلے اس نے جو بھی گناہ کیے، خطائیں کی، وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دے گا اس کے اسلام لانے کے بعد. ٹھیک ہے، فنش. وہ ایسے ہو جائے گا جیسے کہ وہ ماں کے پیٹ سے ابھی باہر آیا ہو. اس طرح گناہ معاف ہوتے ہیں اس مسلمان کے جو ابھی کفر سے اسلام کی طرف آیا ہو، سوائے قتل کے. یہ آپ کی نالج کے لیے، اس میں پھر کبھی آپ کو انشاءاللہ ضرور بتاؤں گی لیٹر آن. یعنی جس نے قتل کیا ہوگا اس پر پھر اس کو کفارہ دینا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب دوسری کیا بات آ رہی ہے، اس کے دوسری معنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن کی برائیوں کو بھی حسنات، نیکیوں میں بدل دیں گے. جو بات آ رہی ہے اب اس پر حدیث ہے. حدیث کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا ہے اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا ہوگا. یعنی آخری جہنمی کہہ لیں کہ جس کو اللہ نکالیں گے، لیکن جو کافر ہیں، جو کفر کی حالت پر ہی مرے، وہ وہیں پر رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اصحاب النار ہم فیہا خالدون. تو یہ اس کے لیے ہے جس کے دل میں پھر بھی ایمان تھا لیکن برے اعمال تھے اس کے. تو کیا ہے جی کہ یہ وہ آدمی ہوگا کہ قیامت کے دن اس پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے. یعنی اللہ اس کے سامنے اس کے گناہوں کو رکھے گا اور بڑے گناہ اللہ ایک طرف رکھ دے گا اور اس شخص کو کہا جائے گا کہ تو نے فلاں دن فلاں فلاں کام کیا تھا. تو اس کو یعنی وہ تو ہاں میں ہی جواب دے گا، یعنی اس کے پاس انکار کی طاقت ہی نہ ہوگی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور اس کے علاوہ وہ اس بات سے بھی ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو بڑے گناہ اللہ نے میرے آگے رکھے ہی نہیں ہیں. تو اتنے میں اسے کہا جائے گا کہ جا، تیرے لیے ہر برائی کے بدلے ایک نیکی ہے. تو اللہ کا یہ رحم، یہ مہربانی دے کر وہ کہے گا کہ ابھی تو میرے بہت سے اعمال ہیں یا اللہ کہ میں نے یہاں پر دیکھ نہیں رہا. تو یہ یعنی اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا. اور بلکہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ان برائیوں کے بدلے تیرے لیے ایک نیکی ہے. تو یہ اس بیان کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے. اس حدیث کو صحیح مسلم روایت کر رہے ہیں. اچھا، اس حدیث کی تھوڑی سی مزید آپ کو ڈیٹیل دیے دیتی ہوں کہ ایسا کیوں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دیا اور معاف فرما دیا. تو بات یہ ہے کہ وہ گناہ جن پر انسان نے توبہ کی ہو سچے دل سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور معاف فرماتا ہے. اور جیسے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں بات آتی کہ اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. ہم بات کیا ہمارے لیے یغفر الذنوب جمیعا، یعنی اللہ فرما رہے ہیں میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اب وہ مایوس نہ ہوں اللہ کی رحمت سے. یعنی اللہ کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. بے شک وہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے. تو بات یہ ہے کہ خطاؤں کو دھو دینے والا عمل، مٹا دینے والا عمل یہی ہے کہ سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹیے، بار بار پلٹیے. بار بار گناہ ہو جاتے ہیں. دیکھیں حدیث کے الفاظ آ رہے ہیں نا کہ یہ جو بنی آدم ہے نا، یہ تو خطا کار ہے سب کے سب. یہ خطائیں تو کریں گے ہی کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا یہ فرشتے نہیں ہو سکتے، یہ خطائیں کریں گے. لیکن اللہ فرماتا ہے ان میں سے بہترین کون ہے؟ یعنی جو بار بار
خطا کر کے بھی اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. دیکھیں اب یہ بھی نہیں ہے کہ اب ہمیں پتہ لگے جی اللہ معاف کرنے والا ہے, اب کوئی بات نہیں پھر کر لو گناہ. نہیں, توبہ کا بھی طریقہ کار ہے, توبہ کی بھی کنڈیشن ہے. یعنی آپ سچے دل سے اس کام کو چھوڑ دیجئے, اس گناہ کو چھوڑ دیجئے. نہیں اب میں نے نہیں کرنا. گناہوں کے اثرات ہیں, یقین جانیے. اگرچہ جیسے وہ کہتے ہیں نا, کسی کوئی مثال دیتا ہے کہ آپ کسی دیوار میں کیل گاڑ دیں اور آپ اس کو نکال لیں تو نشان باقی رہتا ہے. تو مطلب اور یہی جو ہے نا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا جو ہم پڑھتے ہیں, اس میں یہی ہے کہ آپ کے صفحے پر جو گناہ ہے یہ دعا ایسے مٹاتی ہے کہ ان کے اثرات بھی ختم کر دیتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ توبہ کی شرائط میں سچے دل سے اس گناہ سے آپ یعنی پلٹیں, اللہ کی طرف پلٹیں, اور آپ کو احساس ہو, آپ نادم ہو کہ دوبارہ میں نے یہ کام نہیں کرنا, اب میں نے اس گناہ کی طرف نہیں جانا. یہ ہے شرط, ٹھیک ہے. اور آپ پھر اس گناہ کی طرف مت پلٹیں. پھر اسی طرح چوتھی شرط یہ بھی آتی ہے کہ کسی کا اگر حق مارا ہے, یعنی تعلق حقوق العباد سے آ رہا ہے, کسی دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ چیز, تو اس سے معافی تلافی کریں, اس کا کوئی لین دین ہے تو وہ ختم کریں. یعنی یہ توبہ کی شرائط میں ہے. تو کیا چیز ہم نے جانی؟ تو جی کیا جانا ہم نے؟ یعنی توبہ, استغفار, اللہ کی طرف پلٹنا, یہ ون آف دا ڈیڈز. اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو میں بتاتی ہوں, آپ کے رکھتی ہوں آپ کے آگے. یعنی یہ سب سے پہلے استغفار, توبو. اللہ بار بار کہہ رہا ہے, سورہ ہود میں آپ اٹھا لیجئے, اس دیکھ لیجئے اس کو. تو ہر نبی نے آ کے پہلے تو کہا ہے کہ بھئی ایک الہ کی عبادت کرو. جیسے ہود علیہ السلام کیا کہتے ہیں, قالا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ان انتم الا مفترون. یعنی سب سے پہلی چیز ہے کہ عبادت کرو اللہ کی. اور پھر آگے بات آتی ہے استغفروا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. توبہ کا مطلب ہے پلٹو, واپس جاؤ اللہ کی طرف, رجوع کرو اللہ کی طرف. ہر نبی کا آپ یہ دیکھیں گے, سورہ ہود کو چیک کیجئے, نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, سب ہی کی بات یہی آتی ہے ایک ہی بار. کیونکہ ہم نے حفظ کیا ہوتا ہے تو اس میں پھر ایزی ہوتا ہے اسی آیت کو, یعنی اسی طرح کی ملتی جلتی آیت. بعض اوقات مشکل بھی ہو جاتا ہے. تو اینی وے بات یہ ہے کہ توبہ کرو, اللہ کی طرف پلٹو سچے دل سے, انشاءاللہ وہ گناہوں کو مٹانے والا ہے. مایوسی نہیں ہونی چاہیے کہ اوہو میں نے پتہ نہیں کیا کر دیا تو بس اب تو میرا اللہ میرے سے. ابلیس کا سب سے پہلا وار یہی ہے, اس کا پہلا اٹیک کیا ہے کہ وہ کہے گا تمہیں کہ بس تیرے رب نے تجھے چھوڑا, بس اب تو مایوس ہو جا, اب تو تیرا کام نہیں بنے گا. نہیں 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 نہیں, کوئی بات نہیں ہے. اچھا یہ کام ہو گیا, اچھا اللہ اب اوکے آئی ول ٹرائی ناؤ, اب میں یہ کوشش کرتی ہوں, ہمیں یہ کرنا ہے. اور یہ ساری زندگی رہے گا ڈیئرز. یہ اسٹرگل ہے, یہ جہاد ہے. جدوجہد پڑھتے ہیں, یہ جہاد ہے. جہاد کیا ہوتی ہے؟ اسٹرگل. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا ہم ایک دن میں مومن بن کے بیٹھ جائیں اس کے بعد ہم خطائیں نہیں کریں. نہیں ایسا نہیں ہے. ابھی حدیث میں نے آپ کے آگے رکھی بھی, خطائیں تو تم لوگ کرو گے. تو کیا ہے کہ یہ اسٹرگل جاری رہنی ہے, مرتے دم تک اسٹرگل رہنی ہے. بس دعا, اللہ کے ساتھ جڑے رہنا, یہی انشاءاللہ کامیابی. اور یہ دعا رکھنے کی, یا رب تو بس حسن الخاتمہ عطا کر اور ہمیں مسلمانی کی حالت میں موت آئے. یہ چیز یاد رکھیے گا. اچھا اور کیا ہے جی؟ استغفار. تو استغفار کو پڑھیے, کثرت سے پڑھیے. اور اس کے علاوہ جیسے سورہ نور میں بڑی خوبصورت بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, یعنی اے ایمان والو تم سب کے سب یعنی توبہ کرو اللہ کے حضور. ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اور یاد رکھیے کہ جو یہ وقت جا رہا ہے ٹرائلز کا, فتنوں کا, ٹرائلز, ٹیسٹ کہہ لیں ان کو, یعنی بری چیز نہیں, وقت کو برا نہیں کہتے, لیکن یہ ٹرائلز, اس میں بہت زیادہ ٹرائلز ہیں. آپ کو کوئی اسلام سکھانے والے بھی الٹی سیدھی چیزیں بتا رہے ہیں. تو ایک تو یہ دعا رکھنے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھانا اور سیدھے راستے پر جما دینا, اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے. تو فضول کی بحثوں میں, فضول کے فلسفوں میں, اور جو میڈیا پر پتہ نہیں کدھر کدھر سے کیا کیا آپ کو کوئی الجھا رہا ہے, پلیز پلیز سمپل. اللہ نے کہا یہ دین بڑا آسان ہے. احادیث کو پڑھیے, قرآن کو پڑھیے, بڑا سمپل سا بتا دیے کہ اچھے اعمال کیجیے, سچے دل سے اعمال کیجیے. ہاں ٹھیک ہے, تھوڑا سا کسی کے مسلک میں فرق ہے, جیسے اہل حدیث کے, اہل سنت کے تھوڑا سا فرق ہے, وہ میٹر نہیں کرتا. لیکن کچھ فرقے اور دوسرے ہیں, اب بہرحال ادھر میں
میں اتنی رکھتی نہیں ہوں پاور کہ میں اس پہ زیادہ بات کروں. تو بات یہ ہے کہ سادہ دین پر عمل کریں. جیسے حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے کہا کھانا کھلانا. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں بات آتی ہے افشوا السلام واطعموا الطعام، یعنی کھانا کھلاؤ اور تہجد کی نماز پڑھو، یعنی جس وقت لوگ سو رہے ہیں، اور تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. بس تو اپنے آپ کو الجھائیے نا، اللہ سے دعا کیجیے، یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھاتا ہے. جو چاہتا ہے نا کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر ڈالنا، اور مجھے ادھر ادھر کی باتوں میں یہ جو لوگ الجھا رہے ہیں مجھے بس تو سیدھی بات سمجھا دے، یقیناً اللہ گائیڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اچھا، ایک تو ہوگی استغفار، جیسے اور سورہ نوح میں بھی بتا دیا گیا کہ استغفار کے کیا فائدے ہیں. دنیاوی برکتیں بھی ہیں، گناہوں کو معاف فرماتا ہے اللہ نے کہا میں تمہیں بارشیں دوں گا، بارش سے پانی سے ساری فراوانی ہے، پراسپیرٹی، خوشحالی ہے. اسی طرح ایک میں واقعہ کوئکلی آپ کے آگے رکھتی ہوں کہ کسی اللہ کے بندے کے پاس کوئی ولی تھے یا اسکالر تھے، ان کے پاس کچھ شخص آئے، ایک آیا، اس نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہے. آپ نے کہا استغفار کرو. پھر دوسرا آیا، اس نے کہا رزق کی کمی ہے، پریشانی ہے، آپ کاروبار میں برکت نہیں ہے، آپ نے کہا استغفار کرو. اس طرح کوئی اور آیا تو اس کو بھی آپ نے کہا استغفار کرو. اس طرح ایک شخص ساتھ بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ ہر ایک جو آ رہا ہے آپ اس کو یہی کہہ رہے ہیں استغفار کرو استغفار کرو. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے سورہ نوح نہیں پڑھی، اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، یعنی وہ تمہارے لیے بارش عطا کرے گا اوپر سے، اور بارش کا پانی پاک اور مبارک ہے. اللہ نے کہا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، یعنی وہ تمہیں مدد دے گا. کس سے؟ مال سے. اولاد نہیں کسی چاہیے، بیٹے نہیں چاہیے، بیٹوں سے مدد دے گا، مال سے مدد دے گا، اور تمہارے لیے جنات، باغات، اور تمہارے لیے نہریں. تو اور کیا چاہیے؟ دنیا کی خوشحالی. تو تم کیوں نہیں اللہ کی طرف پلٹتے؟ پھر اسی طرح بڑی زبردست بات سورۃ الانفال کی آیت ہے 33 نمبر، اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. یعنی کہ جو ڈس بلیور ہیں، جو ایمان نہیں رکھتے، میں ان کو عذاب نہیں دوں گا، آپ ان میں موجود ہیں. سبحان اللہ. اور پھر ایک اور چیز ساتھ ایڈ کی کہ جب تک یہ استغفار بھی کریں گے، یعنی یہ مومنوں کے لیے گڈ نیوز ہوگی کہ جو استغفار کر رہا ہوگا اللہ اس پر عذاب نازل نہیں کرے گا. تو بہنوں یہ بڑی ضروری چیز ہے، روزانہ استغفار کی تسبیح کیجیے. اور میں نے کئی بار گروپس میں بتایا ہوا کہ کون سی تسبیح، اور بہت سارے استغفار ہیں، لیکن یہ جو ہے نا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ زبردست ہے، اس میں کافی چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ذرا اسی بات کی طرف واپس آتی ہوں کہ اس کے علاوہ اور کیا ہیں جو ہمارے گناہوں کو مٹا دیں اور نیکیوں میں اضافہ کریں. تو اس میں جی آتا ہے صلوات، زکوٰۃ، صوم، حج، صدقات، اذکار، اللہ کا ذکر، یعنی نمازیں، روزے آپ کے، صدقہ خیرات آپ کا، اللہ کا ذکر کرنا. جیسے سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی ہی پیاری بات فرما دی. سبحان اللہ. یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو اچھائیاں ہیں نا، ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ کہہ رہے ہیں نمازیں پڑھو. اس کے بعد پھر بات آتی ہے کہ یہ جو اچھائیاں ہیں نا تمہاری، یہ برائیوں کو لے جائیں گی، ختم کر دیں گی، کھا جائیں گی. تو کیا ہے؟ صدقہ خیرات بھی جو ہے وہ بھی برائیوں کو کھاتا ہے، گناہ کو دور کرتا ہے. تو اس میں ہمارے لیے کیا میسج ہے کہ دیکھو اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا، ہم نہیں چاہ رہے تھے، لیکن بہرحال گناہ تو وہی اگین بات کہ خطائیں ہوں گی، گناہ ہوں گے. کیا ہے؟ صدقہ خیرات کیجیے، توبہ کیجیے. صلاۃ و توبہ بھی ہے، اور صدقہ دینے سے بھی. اچھا، صدقہ کی حوالے سے بات کی جائے تو اس میں بھی سورۃ توبہ میں بھی اللہ نے یہ بات فرما دی ہے، بڑی خوبصورت بات کہ اللہ فرماتے ہیں نبی سے کہ اے نبی ان کو پاک کیجیے، ان کے مالوں سے صدقہ لیجیے. اور وہ مال کے کرے گا؟ ہمیں پاک کر دے گا، ہمارے دل کو پاک کرے گا. پاک کیا ہوگا؟ کیا چیز ہوگی بھلا؟ یعنی دل کا اللہ کی طرف، اللہ اس میں ایسا نور ڈالے گا کہ اس کی گندگی دور ہوگی، جو گناہوں کی سیاہی ہے وہ مٹے گی، اور ہم اللہ کی طرف بڑھیں گے. اللہ کی طرف ہمارا سینہ کھلے گا، دین کی طرف سینہ کھلے گا. ٹھیک ہے. اللہ کے راستے کی طرف ہم جائیں گے. یہ ہیں برکتیں اور یہ ہیں رحمتیں. تو جی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کو کرنے کی توفیق دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، ذکر اذکار بھی کرنا ہے کثرت سے. تو آج کی اتنی ہی بات رکھی جاتی ہے.
انشاءاللہ، اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔